سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک شکاری آیا اور اس نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا، گویا اس نے ہرنی کا شکار کیا ہوا تھا۔ اس ہرنی نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو وہ ہرنی انسانی زبان میں آقا سے گفتگو کرنے لگ گئی۔ میرے آقا کی بھی کیا شان ہے، جانور بھی نبی پاک سے گفتگو کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی قوت سماعت اور علم کا عالم دیکھیں کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے۔ ہرنی کہتی حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ ذرا سوچیں، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا حضور مجھے چھڑوا دیں، مجھے رہا کروا دیں، بس مجھے اتنی رعایت دیں کہ میرے بھوکے بچوں کو میں دودھ پلا کر آ جاؤں۔ اب ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کسی جانور کو کوئی پکڑ کے آ جائے، چھوڑ دے، وہ پھر واپس آ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ واپس نہ آئی تو وہ ہرنی کیا کہتی ہے، بڑا میسج ہے اس میں۔ وہ ہرنی کہتی ہے حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ ذرا سوچیں۔ اور حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز تو پڑھے مگر دعا نہ مانگے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ کہ حضور کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آئے گی؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں، ان کو دیکھ کر ہرنی باتیں کرنے لگ گئی ہے، یہ گارنٹی دے رہے ہیں تو واپس آنا ہے اس نے۔ اس شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی شکاری کسی پرندے کو، کسی جانور کو گرفتار کر لے، چھوڑ دے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور آ کر خود سرنڈر کر دے۔ مگر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ ہرنی دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئی، آقا بھی وہیں کھڑے ہیں، شکاری بھی وہیں کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ہرنی دودھ پلا کر واپس آنے لگی ہے۔ واپس آ کر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، شکاری نے پھر پکڑ لیا۔ اب یہاں یہ واقعہ تو کمپلیٹ ہوتا ہے، مگر اس واقعے کا اگلا حصہ اور خوبصورت ہے کہ اب جب یہ معاملہ ہوا تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے یہ ہرنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور حضور آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا جس طرح یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ میں اور کچھ بیان نہ کروں نا، صرف اسی حدیث پر بات کرتے رہیں تو بہت ہے۔ کتنی ساری باتیں یہ ایک واقعہ سکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے سمجھو میرے آقا کی شان کیسی ہے، جو نبی ہرنی کی فریاد سن کر مدد فرمائے، امتی کی فریاد سن کر کیوں نہ سینے لگائے، کیوں نہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ ذرا سوچو، جانوروں کا بھی یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہماری پکار سنتے ہیں۔ اور دوسری بات، جن دو باتوں کی طرف اس ہرنی نے بات کہی کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت کہ جو آپ کا ذکر سنے اور درود نہ پڑے۔ یہاں بڑی اہم بات سمجھنے والی ہے۔ درود پاک کی فضیلتیں تو بہت بیان ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے، مگر اس کا یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ بالکل درود نہیں پڑھتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں گے پھر بھی نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں میں، اپنی جگہوں پر بھی جہاں نبی پاک کا نام آتا ہے وہاں بھی شارٹ فارم ماد اللہ یوز کر رہے ہیں، سعود لکھ دیں گے۔ ارے تمہارے پاس پوری کتاب لکھنے کا جگہ ہے، درود پاک لکھنے کی باری آتی ہے تو شارٹ فارم پہ آ جاتے ہو۔ نہ کریں ایسا، اور یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود کے بغیر زندگی نہیں ہے، حق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق لکھے امت پر، پیارے آقا کے حقوق علماء نے کتابوں میں لکھے۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں جو 8 حقوق تحریر فرمائے اس میں بھی ایک حق یہ لکھا کہ امتی پر نبی پاک کا حق ہے کہ وہ نبی پاک پر درود بھیجے۔ مگر یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پورے پورے دن گزر جاتے ہیں مگر زبان پہ ایک بار بھی درود نہیں آتا۔ ایسا نہ کرو۔
درود تو ہماری لائف لائن ہے، درود تو ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے، نبی پاک کے قرب کا طریقہ۔ تو آپ نے سنا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، اور وہ کیا کہا اس ہرنی نے، حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ اب یہاں بھی بڑا برا حال ہے، اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ، پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر باہر جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اچھا اللہ کی شان قریبی ذرا سمجھو اس میں۔ ہاں دنیا میں مانگنے والا اچھا نہیں لگتا ہے، آپ سے اور مجھے کوئی مانگے، ایک بار مانگے کہ یار چلو ٹھیک ہے جاننے والا ہے دے دو، دوسری بار مانگے بولے ابھی تو دیے تھے پھر آ گیا، چلو یار کیا کریں کرنا پڑے گا، وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں بچتی، کچھ کم ہو جاتی ہے، چلو تیسری بار آ گیا، ارے اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے لگتا ہے، چوتھی بار موبائل ہی بینڈ کر دیتے ہیں، بلاک کر دو بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا والے، مانگو تو اچھا نہیں سمجھتے، کریم کی شان دیکھو جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا قریب فرما لیتا ہے، اسے اتنا پسند فرماتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ فرق دیکھو دنیا والوں میں اور میرے رب کی شان کریمی کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مگر یہ بندہ ہے جو سب سے مانگتا ہے رب سے نہیں مانگتا، نماز پڑھ کے بھی دعا نہیں مانگتے۔ ارے دعا مانگو، دعا کو نارمل عبادت نہیں کہا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے، مگر ادھر نہ دعا کا ٹائم ہے نہ دعا کا سلیقہ ہے، مانگتے بھی ہیں تو چلو یار مانگ لیتے ہیں، پوری ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے، یہ بھی تو بڑا پرابلم ہے، تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کی کتاب احسن الوعاء آداب الدعاء پر جو حاشیہ لکھا اس پہ آپ نے تحریر فرمایا کہ جس کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی، قبول دعا ہونی اسی کی ہے جس نے یقین سے مانگنا کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہی تو دینے والا ہے۔